ایسے کرنی ہے تو اس کا افیکٹ ٹیم پہ نہیں آتا. آپ کو پتا ہے کہ یار شاہین تھا لیکن انجرڈ ہو گیا تو وہ نہیں کھیل رہا ہے, تو اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جانی چاہیے تھی کہ آپ کو اناؤنس کر دینی چاہیے تھی ٹیم. دیکھیں بابر کی جو بات میں نے کی تھی یا کسی بھی اس کی میری ٹیم میں خیر رضوان بھی آتے ہیں, حارث روف, ان کی جو بات کی تھی وہ میں نے یہ کی تھی, میں نے T20 ورلڈ کپ کے حساب سے کی تھی کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے اس T20 ورلڈ کپ میں اس میں تو ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار اگر ہم بابر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یا ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا اور لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں یار پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا اس کی, تو اگر کرنٹ پرفارمنس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے ٹاپ پلیئر لیگز کھیل رہے ہیں سب سے بیسٹ پرفارمنس بابر کی ہے. اگر بابر کی میں بگ بیش کی بات کروں تو اس نے 250 کی, ہمارے فخر زمان ہو گیا, صاحبزادہ فرحان, یہ جو لیگ کھیل رہے ہیں, فخر زمان نے IL T20 کے 12 میچ کھیلے, 150 ہے صرف اس کی تو پرفارمنس کوئی نہیں ہے. صاحبزادہ فرحان کی بھی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, یہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیل رہے, 150, کوئی اسٹرائک ریٹ نہیں, کوئی ایوریج نہیں, کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے 5-5 6-6 میچ سب کے ہو چکے ہیں, تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ لوگ تو ایک ٹاپ کلاس ایک اچھی کنڈیشن میں کہیں کھیل رہے ہیں, وہ تو ڈیفیکلٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مقابلہ وراٹ کوہلی سے, روہت شرما سے, کیونکہ آپ کہتے ہیں روہت سے بڑا پلیئر ہے. دیکھیں میں نے تو کبھی بھی نہیں بولا یہ آپ نے کہا رن زیادہ ہے نا اس کے, آپ میرے خیال سنتے کہاں سے اور کیا سمجھتے ہیں, کیا بات کی آپ میری سمجھ سے 4,000 میری زیادہ رن ہے ویسے. اچھا چلو, ویسے کبھی کبھار آپ کی سمجھ نہیں آتی, بات کیا ہو رہی ہوتی ہے یار, آپ سوال کیا کر لیتے ہیں, سوال تھوڑے 2 4 10 لے آیا کریں, کچھ ذرا ڈسکس لمبی ہو جاتی ہے, اچھی ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر سب پہ کرنا ہے تو پھر سب کی بات کریں, ورنہ میرے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ٹیم میں واپس نہ آئیں. چلو ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب ایک ایشو ہے, لیکن جسٹیفائی کرنا تو 250 بھی پڑے ہیں نا, 250 بہت ہے. نہیں آپ کو اچھا لگتا تو وہ تو پھر 150 والا بھی پھر ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے نا. اچھا 150, اچھا 150 کی لیگ کی پرفارمنس کے اوپر اسپیشلی آپ کے سینئر نہیں, اس کی تو لیگ کو چھوڑیں, T10 کی پرفارمنس پہ لڑکے ٹیم میں آئے ہیں. سر میری بات سنیں نا, اسکواڈ میں T10 کی پرفارمنس پہ لڑکا ہے یار, اگر کسی بھی چلیں دیکھیں یار اس کی تو انٹرنیشنل بھی پرفارمنس ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہے پرفارمنس. نہیں کوئی شک ہی نہیں, پرفارمنس تو ہے نا, اس نے آخری شری لنکا میں یا ساؤتھ افریقہ T20 پرفارم کیا. جب آپ کی سلیکشن کمیٹی آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ دیکھنے نہیں آتی تو پھر T10 سے اپنے لڑکے پک کرنا ایسے ہی ہوگا نا. چلیں آسان ہے نا, ٹی وی پہ دیکھنے کو مسئلہ تو نہیں. سلیکٹرز کو جو ہے وہ جو پیسے مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چلتے رہیں گے, گراؤنڈ آئیں گے نہیں, ٹی وی پہ دیکھ کے بتا دیں گے کہ کس کس کو لے کے آنا, کس کس کو نہیں لے کے آنا. نہیں پیپر پہ, چلو جو بھی ہے پیپر پہ دیکھ لو, کمپیوٹر پہ دیکھ لو, کہیں بھی دیکھ لو, آپ دیکھ کے بس سلیکٹ کر لو گے. آگے چلتے ہیں, راستہ ڈھونڈیں. بنگلہ دیش اور سری لنکا, بنگلہ دیش اور بھارت کا جو مسئلہ ہوا ہے ریسنٹلی, انہوں نے مستفیض الرحمان کو نکال دیا, پھر انہوں نے کہا کہ IPL ہمارے ملک میں بین ہے اب. تو یہ مطلب وہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں ورلڈ کپ, بھارت جانا نہیں چاہتے. یہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کی سزا مل رہی ہے بنگلہ دیش کو یا کیا؟ دیکھتے بہت غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں ہم اسپورٹس کو بھی. دیکھ رہے ہیں انڈیا مطلب بہت آگے جا رہا ہے اس چیز کے اندر. آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب پولیٹیکلی چیزوں کو, ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ جو پولیٹکس ہیں آپ نے اسپورٹس سے ان کو علیحدہ رکھیں. اسپورٹس ہر چیز سے اوپر آتی ہے آپ کی, اور اس میں کھلاڑیوں کا یا ان کا قصور تو نہیں ہے نا کہ پولیٹیکلی آپ کے کوئی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ آپ کو سائڈ پہ رکھ کے چیزیں کرنی ہوتی ہیں. لیکن جس طرف بھارت جا رہا ہے کہ ان کو اپنا مان ہے نا بہت زیادہ جی, کہ وہ ایک IPL کے سر پہ وہ پوری دنیا فی الحال تو وہ رول کر رہے ہیں, لیکن اینڈ میں پھر یہی ہے کہ آپ 6 انٹرنیشنل کرکٹ آپ چھوڑ ہی دیں نا, آپ IPL کرائیں, اسی سے پیسے بنائیں, اسی سے اسٹار بنائیں, آپ اپنا چلائیں, کرکٹ بورڈ بھی آپ اسی سے چلائیں, تو آپ کو انٹرنیشنل کی ضرورت کیا ہے. کیونکہ آج تو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی تو اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, ٹیسٹ پلئنگ نیشن ہے آپ کی, کیسے آپ اس طرح وہ کر سکتے ہیں, کل 2 ٹیمیں اور ہو جائیں گی اس طرح. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے BCCI کو بھی کہ بھائی یہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں, اس طرح نہیں چلتا. اور ود ان ایشیا اپنے 2 ٹیموں کو اس طرح آپ نے کر لیا, اور آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم فار باقی جو نیشن ہے ایشیا کی, دے شوڈ بی آن دا سیم پیج. ایشیا کپ اگلا آتا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ گو فارورڈ کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے تو جہاں پہ ہم ان کو روک سکتے ہیں ہمیں ان کو بھی روکنا چاہیے. اور اب بیڈ نیوز مطلب آپ جسٹ امیجن کہ ایک پلیئر کو اس طریقے سے آپ وہ کر رہے ہیں, اور آئی تھنک جس طرح کا ریئیکشن بنگلہ دیش نے دیا, داد دینی ہوگی ان کو کہ یہ چھوٹے اسٹیپس نہیں ہیں کہ براڈ کاسٹ نہیں ہوں گے یا ہم جائیں گے نہیں وہاں پہ کھیلنے. تو آئی تھنک اس طرح کا جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کا سٹانس ابھی کرنٹلی ہے, جس سے ہمارے چیئرمین نے ان کو میں کہتا ہوں نا صحیح آنکھیں دکھائی ہیں, تو بنگلہ دیش بھی ایسے ہی آگے چلے گا تو پھر شاید ان کو عقل آ جائے. ادروائز تو جس کو کہتے ہیں نا اپنی من میں وہ دھن میں سوار چلے جا رہے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے نقصان کرکٹ کا ہو رہا ہے. تنویر آپ کا کیا کہنا ہے؟
देखिए आपने मैं तो तो ट्वीट भी किया इस सवाल देखिए से। मैं तो सीधा सीधा इनके अगेंस्ट, और मैं तो कहता हूं कि इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया में, पर वो खुद हो रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि एशियन जो क्रिकेटर्स हैं वो तो आईपीएल से बॉयकॉट करनी चाहिए उनको। पाकिस्तान के वैसे प्लेयर नहीं जाते, बांग्लादेश के अब वैसे ही नहीं जाएंगे, और ये बेवकूफ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी, जो कि हम चाहते नहीं है क्रिकेट में सियासत हो, हम फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं खेल लेंगे क्रिकेट, या सब कुछ हो जाएगा, हम फिर भी इस चीज को साइड पे रखेंगे। लेकिन आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप इजी मत लें, वो ऐसे नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके भाई। आप जिस किस्म की जो है हरकतें कर रहे हैं, एक प्लेयर ठीक है उनकी फ्रेंचाइज ने लिया, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रेंचाइज के ओनर के पीछे भी पड़ गए। आप कहिए यार लगता है तुमने जानबूझ के लिया, जब बिटिंग हो रही थी तो तुम्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ है, तुमने क्यों लिया? तो भाई क्या मतलब वो टीम के लिए लेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने नाम निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो वर्ल्ड कप में खेलने की बात की है कि जी हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। और उन्होंने देखिए ये फजूल किस्म की बातें हैं। मैं एक फारिग सा एक उनका जो जर्नलिस्ट है उसकी मैं एक ट्वीट ही मेरे नजर से गुजर गई। वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब उसकी जहन चेक करो, वो उसका जहन सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा है कि यार ये पाकिस्तान नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉब्लम है, अगर ये आपस में मैच नहीं हुए तो ठीक है, फिर पैसों का मसला होगा, बांग्लादेश में इसको कौन पूछता है? भाई ये बात नहीं है। सीधी बात ये है कि ये जितने भी लोग ठीक है ट्वीटें करते हैं या कमेंट्स करते हैं, अबे भाई क्या दिमाग वाग नहीं है तुम्हारा? पागल हो, ये असल में हो चुके हैं पागल। इनका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा कि हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मतलब यानी क्रिकेट बोर्ड ये कोई गली की कोई वो थोड़ी है, कोई आप उससे नाराज होके बैठ जाएंगे। भाई क्रिकेट बोर्ड हैं यार, सबने साथ लेके चलना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में सब है, आपने सबको लेके चलना है। अगर मिसाल के तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश को इनको एशिया कप से भी फारिग होना चाहिए। बोल नहीं खेलते हम तुम्हारे साथ, जो मर्जी करो। क्या करेंगे ये लोग? फिर क्या करेंगे? जो ब्रॉडकास्टर होगा वो इन्हीं के पीछे पड़ेगा, वो बीसीसीआई के पीछे पड़ेगा कि यार तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो, तुम लोग सारी क्रिकेट खराब कर रहे हो। अब बांग्लादेश जब श्रीलंका में खेलेगा जाके, क्योंकि उनकी बातों से तो मुझे लग नहीं रहा कि वो अब इंडिया में खेलेंगे, ठीक है। अगर वो वहां खेलता तो क्या होगा? फिर दुनिया में इनकी बेइज्जती है ना, बेइज्जती। अच्छा एक टीम के साथ अब दूसरी टीम भी हो जाएगी जिसके साथ ये हाथ नहीं मिलाएंगे, अब ये उसके साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये क्या इंडिया के कप्तान को भी बोलेंगे कि नहीं भाई अब बांग्लादेश के साथ भी तुमने हाथ नहीं मिलाना? नहीं, वो यही होगा, यही होगा। इस मौजू पर ये क्रैक हो चुके हैं यहां से, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, इनको घमंड है। देखिए ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना, ये भी इनको बता दूं कि अगर कुछ अरसा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होती रही ना, तो ओवरसीज प्लेयर जो हैं वो वैसे ही आईपीएल छोड़ के कोशिश करेंगे कि यार पीएसएल की तरफ चलें, ये बहुत लंबी लीग होती है। उसके बाद जो है आप ये जो एशियन प्लेयर्स हैं जिसमें 2 कंट्री वैसे ही नहीं जाएगी, बांग्लादेश जाती थी वो भी नहीं जाएगी। उसके बाद रह गया श्रीलंका। अगर इनको श्रीलंका से इनको ये तकलीफ होगी, इनके भी रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आप करने लग जाओगे, तो फिर कोशिश ये करना कि इंडिया में ना आईपीएल में ना अपने सारे प्लेयर्स जो घमंड है तुम लोगों को पैसों का, उनको साथ रख के खिला के उसी पे आईपीएल जो है वो खुश होकर। तनवीर ने अपना मौकफ दिया, मोहम्मद वसीम ने अपना मौकफ दिया। बांग्लादेश में क्या सेंटिमेंट्स हैं उस हवाले से हम राब्ता करते हैं। बांग्लादेश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं बरसन कबीर, उनसे बस एक ही सवाल है। बरसन, थैंक यू वेरी मच। My only question is, what are the sentiments in Bangladesh and what is going to happen of this situation? Yes, Asif Khan, Bangladesh's sentiment straight away is not in favor of India. That is for sure. They are extremely against it. That they are not willing to go there. The Bangladeshi people is really against it, and they are really pursuing and pressurizing the Bangladesh government as well as BCB not to go India to play any matches of the World Cup. And as of now, the security measure will be determined by ICC as BCB has sent them the mail later. And let's see how they revert, how they recheck their system with BCCI and get back to them. If there is a possibility to relocate those matches in Sri Lanka or elsewhere, which is very unlikely. I guess it will be in Sri Lanka if everything goes right for Bangladesh. Then those matches will happen in Sri Lanka, and then Bangladesh will travel there to play. The point of standing stall against BCCI right this moment as
آپ کی لیگ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ آپ کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے، اور آگے چل کے شاید باقی ملک بھی اس کے اوپر ریئیکشن دیں گے کہ یار سمپتیز کوئی نہ کوئی تو دے گا بنگلہ دیش کے ساتھ، جیسے بہت سے ابھی پاکستان کے ساتھ ہے کہ ابھی جیسے ہاتھ نہ ملانے والا ایشو ہوا، اس کے اوپر آپ نے ایکس کرکٹرز کے بھی دیکھے ہوں، انہوں نے بھی اس کو مطلب اکنالج نہیں کیا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے میمز بنا کے، یا اوبیسلی جو آئی پی ایل کے اندر انوالو ہیں وہ تو اتنا بولتے نہیں ہیں، لیکن کچھ پلیئرز نے پھر بھی اس کے اوپر میمز بھی بنائی ہیں، طنز کیا ہے، تو آئی تھنک اس چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنا مذاق وہ خود بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی پی پچھلی پوائنٹ پہ ہم بات کرنا تو میں چاہ رہا تھا کہ بابر اعظم بھی وہاں موجود ہیں بی بی ایل میں، اس کے علاوہ حارث رؤوف ہیں، شاداب ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ انڈین جو ایلیمنٹ ہے اس پر وسیم آئی ایل T20 ابھی ختم ہوئی، پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کو لائیو بھی دکھایا، اس میں کسی ٹیم نے نہیں لیا پاکستانی پلیئرز کو، ان ٹیم نے جن کے بھارتی اونرز تھے. تو ہوا کیا، وہ ٹیم جیتی جس میں سارے پاکستانی پلیئرز تھے، ڈیزرٹ وائپرز کی ٹیم جیت گئی، تو اس میں سارے پاکستانی پلیئرز تھے. تو یہ بھی دیکھیں نا کہاں سے کہاں ان کو دکھایا گیا. دیکھیں اب اس میں یہ چیز تو مان لینا کہ بھائی پلیئرز ہمارے جہاں سے بھی کھیلے، 4 پلیئرز کھیلے بھی واپس کی جانب سے، دے میڈ دا ڈفرنس، یعنی کہ وہ صرف انہیں نہیں جتایا، پرفارمنسز دیکھتے ہیں اس میں، چاہے لیٹ بعد میں عثمان بھی بعد میں آئے تھے، لیکن انہوں نے پرفارم کیا، انہوں نے میچز جتائے ہیں آ کے. تو دیکھیے بات وہی ہے نا کہ آپ کتنا چیز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہٹانے کی، دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا نا، پاسبل نہیں ہے کہ جہاں پہ موقع ملتا ہے آپ کو ایک چیز بار بار ریالٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور اینڈ آف دا ڈے مطلب میں اس میں کرکٹ کی جیت بولوں گا، ٹھیک ہے جی، آپ نے نہیں رکھا، باقی ٹیموں نے جنہوں نے رکھا وہ جیت گئے ہیں، تو اب جو جیتا ہوا ہے وہ ان کو وہ فیس کیسے کریں گے جی کہ ہم نے بڑا اچھا کام یہ کر لیا، ہم نے نہیں کھلایا، یا جیتنے والے کو کریڈٹ ملے گا جی کہ دیکھیں ہم یہ جیت گئے ہیں. تو اگین آئی تھنک کہ مطلب میرے خیال میں یہ چیزیں مطلب اتنی لو لیول کی ہیں کہ ڈسکشن بھی ان پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی انڈیا اس پہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اب یہ موضوع ایک بن گیا جی کہ وہاں ٹیم نہیں جائے گی، وہ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، وہ پلیئرز کو لیگ سے نکال رہے ہیں، وہ ٹریولنگ وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ جتنا انہوں نے گیپ ڈال دیا نا اپنی ٹیم اور باقی ٹیموں کے درمیان میں، ٹھیک ہے ان کی پرفارمنسز کچھ اچھی رہی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک جیسی چیزیں نہیں رہتی ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے آپ نے جیت لیا، ابھی اپنے ایونٹس بھی جیتے ہوئے ہیں، لیکن آگے پرفارمنس آپ کی نہیں ہوتی. تو وہاں کے کراؤڈ کا بھی آپ کو پتا ہے کہ جیتوں کو تو بہت اوپر وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن جب پرفارمنس آپ کی نیچے آتی ہے تو ایک دم سے آپ کو زیرو بھی کر دیتے ہیں. وہ تو اس معاملے ہماری بھی جذباتی قوم ہے، لیکن وہ ہم سے بہت آگے ہیں. آئی تھنک وہ دوز ٹائمز ایز ویل کہ آپ جتنا گند مچا رہے ہیں، جب آپ کی کرکٹ تھوڑی سی نیچے آئے گی، آپ کے پرفارمنس نیچے آئے گی، تو اس کے بعد جو ریئیکشن اپنی قوم کی طرف سے آپ کو آئے گا، پھر آپ کو یہ تانے وہی دیں گے کہ بھئی آپ اور کر لو، پاکستان کو باہر کر دو آپ، یا بنگلہ دیش کو باہر کر دو، یا ہاتھ نہیں آپ ملا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ اس کے آپ کو ریفلیکشن نظر آنی شروع ہوگی ہے، جونیئر کرکٹ میں نظر آنی شروع ہوگی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ورلڈ کپ میں بھی نظر آئے گی. ضرور. اس میں کچھ کمنٹیٹرز بھی تو ہیں جن کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. انڈین بالکل کمنٹری کرتے ہیں، ان کا تو مجھے کوئی کریکٹر ہی نظر نہیں آتا. لو کریکٹر کے لوگ ہیں، پاکستان کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں. ابھی عثمان طارق نے ایک میچ میں اچھی پرفارمنس دی، کھڑے ہو کے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. کیوں باتیں کر رہا ہے؟ ہمارے کمنٹیٹرز نہیں، ہمارے لوگوں نے تو نہیں بولا کہ تم لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے. تم لوگ میڈیا، سوشل میڈیا میں آگے ان کی ٹیکٹکس میں سمجھتا ہوں نا، اپنے میڈیا کے سامنے تو ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے پاکستان کی برائیاں کر لیتے ہیں. جب انڈیا سے نکل کے کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، وہاں جہاں ان کو پاکستانی پلیئرز نظر آتے ہیں، وہاں چپکتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، جا کے ہاتھ بھی ملائیں گے ان کے ساتھ، اٹھیں بیٹھیں گے بھی. ٹھیک ہے، تو ایک انسان کا کریکٹر ہوتا ہے نا بھائی، اگر آپ پاکستان کے خلاف ہے تو کیوں ملتے ہیں آپ کو کسی پلیئر سے نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، لائک میں بات کرتا ہوں، میں بار بار ہربھجن کی بات کرتا ہوں اور پلیئرز کی کرتا ہوں. آپ کو اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو تو ڈرنا چاہیے. آپ کی آپ اپنے پلیئرز کو جب تو گھبرائے نا کہ یار اگر ہماری گورنمنٹ کو پتہ چل گیا جی ہربھجن نے فلانے سے ہاتھ ملا دی تو وہ تو مجھے واپس نہیں آنے دیں گے. لیکن ان کے ساتھ جب آپ رہو، ان کو جب مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کی کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں. اگر ایسی ہوں تو یہ بھی کسی کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھے، یہ کسی پاکستانی کمنٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کے کمنٹری نہ کریں. سارے وہاں پیسہ کی ایک ریپوٹیشن ہے، آپ لوگوں کا ایک نام ہے. حق اور سچ کی بات کرو. جس طریقے سے میں کافی ان کے یوٹیوبرز کو ان کی کمنٹس دیکھتا ہوں، بھائی آپ کیا بہت سچے لوگ ہیں؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ تو جھوٹ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے. مطلب اگر اتنے باتیں کرتے ہو تو سچ کو پھر سچ بھی تو بولا کرو نا. سنیں نا، اسی طریقے سے میں ان کے کرکٹرز کے لیے بھی بولتا ہوں کہ بھائی آپ حق اور سچ کی بات کریں نا، آواز ہی نہیں نکلتی.
बीसीसीआई कोई भी काम करेगा, इनके क्रिकेटर चुप करके बैठे हुए होंगे। वो एक दो हैं जो उनके पाकिस्तान के या और चीजों के खिलाफ बात करते हैं, वही सामने आते हैं। बाकी जिन्होंने इतना नाम बनाया, इन्होंने क्रिकेट खेली, भाई सिर्फ खाने पीने, खाने छोड़ो, इधर उधर जाना छोड़ो, कहीं खाना खा रहे हो, कहीं क्या कर रहे हो, चीजों के बारे में बात भी करो कि यार ये हमारा बीसीसीआई गलत कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चुप करके बैठे हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे डरते हो, आप लोग सारे घबराए हुए हो, आप लोग सारे कंट्रोल में हो। यार मैं भी आपसे कोई बोलने नहीं देता आपको, नहीं देते मुझे। नहीं आप मेरे मुझे से भी एकदम घबरा गया, मैं भी नहीं, पीछे हो नहीं, गया। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ, घबरा जाते हैं, मैं नहीं बोलता रहा वो। चले चले अब खत्म की तरफ जा रहा हूँ। आखिरी टॉपिक है, बीबीएल में पाकिस्तान के स्टार्स मौजूद हैं और सबकी नजरें हैं बाबर आजम पे। वहां आवाम जिस तरह से आ रही है, आज ही मैं इंटरव्यू एक सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि बाबर इज अ सुपरस्टार। ठीक है यार, हम भी मानते हैं सुपरस्टार है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज 250 काफी हैं, अभी तक 250 पे की हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये 250 उसको पाकिस्तान में जगह दिलाने की अहल है। एज चीफ सेलेक्टर आप बताएं। और देखिए, मैं कभी जज नहीं करूंगा किसी लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर टू स्टार्ट विद, और उस लेवल का प्लेयर जिस लेवल का बाबर प्लेयर है। बाकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड नहीं होती जिस लेवल का वो प्लेयर है, या जो एक्सपेक्टेशन उसको अपनी टीम वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनको भी होगी। तो आई थिंक कि वो अगर उसका टैलेंट आप देखते हैं, पास परफॉर्मेंसेज देखते हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि वहाँ पे भले वो 100 नहीं मतलब हर मैच में करेंगे, लेकिन 50 उसकी आपको ज्यादा नजर आती है। कंसिस्टेंसी उसकी हमेशा से एक रही है। बस ये रिसेंटली अगर आप देखते हैं, रिसेंट पास तो उसमें थोड़ी सी डिप आई है, तो वो चीज आपको वहां पे भी जाके नजर आ रही है कि वो सेम बाबर आपको वो नजर नहीं आ रहा कि जो आपको लेट्स से कि 2 साल अब बड़ा इवेंट आ गया, तो आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, चाहे इंजरी की मतलब जब शाहीन इंजर्ड है, ठीक है, अभी वो आ गया वापस इधर ही है, वो आई एम श्योर कि वो फोन पे राब्ते होंगे, लेकिन आई थिंक जब आप इन पर्सन आप मौजूद होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन जब प्लेयर के साथ होती है, तो आपको बहुत सी चीजें आपको अंदाजा हो जाता है कि वो मेंटली किस लेवल के ऊपर है। कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं जिसको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगेंगे ये ठीक हो जाएगा, तो उसका अपना इस टाइम क्या चल रहा है, उस टाइम पे आपकी जो भी टॉक होती है इन पर्सन, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आई थिंक तो आई थिंक लीज की परफॉर्मेंस पे अगर हम देख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस मौके पे आके हम देखें जी कि वैसे कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे क्योंकि उस पे तो नहीं होती ना, अगर आप ट्रायल पे लेते हैं तो आप कहेंगे नहीं जी 250 की है, वो भी मतलब वो स्क्रैची नजर आ रहा है। बाबर आपको वो वैसे भी नहीं आता आपके ख्याल में? वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आपको नजर नहीं आ रहा बाबर? वैसे ही इस लीग को हटा दें। देखिए, मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है उसका आना टीम के अंदर, लेकिन आप मेरे से पूछेंगे होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 100% उसको होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन नजर नहीं आ रहा। आप लीग की परफॉर्मेंस का ढोल बजा रहे हैं उसकी यार। देखिए, मैं तो हर जगह उसकी बात करता हूँ। वो लोग ढोल नहीं बजाते जो उसके खिलाफ बात कर रहे होते। नहीं, लीग की परफॉर्मेंस को अलग कर देना। क्रिकेटर बमुकाबला क्रिकेटर भी तो लोग है ना जो आप लोग ज्यादा समझते हैं। मेरे से मैं तो सिर्फ लगता है वाहिद बंदा हूं ना जो उसकी सपोर्ट में बात करता हूँ। पूरा पाकिस्तान ज्यादातर तो उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, वो किसी को नजर नहीं आते। ठीक है ना, मेरी एक चीज नजर आती है कि जी मैं तो किसी वजह से प्लेयर अच्छा उसको सपोर्ट करता हूँ। दूसरी बात ये कि जो उसकी फिलहाल पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से तो बाहर नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है क्रिकेट भी तो खेलनी है ना। अब वो बात की बात है वहां जाके परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस तरह मैंने और प्लेयर्स की बात की, वो भी डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो फिर उनकी भी T20 में सिलेक्शन नहीं बनती, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी तो परफॉर्मेंस है, क्रिकेट खेलनी है, वो बिल्कुल हम ये चाहते थे, या वो भी शायद चाहता होगा कि यार, और जैसा मैंने यहाँ बात भी की थी कि यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जिस तरह वो खेलता है, जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, खुला डुला खेलता है, शायद उसको कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में उसको फायदा हो जाए, क्योंकि इवन बॉल आता है, वो शॉट्स वो खेलता है। मानते हैं, समझ आती है कि कहीं ना कहीं उसको मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो उससे वो बाहर नहीं होता। लेकिन अगर वो लीग नहीं खेलने चाहता तो फिर क्या करता? फिर घर पे बैठा रहता।